اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز بھی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے، روزہ ہے وہ بھی رکھ لیتا ہے، زکوٰۃ ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ مال کی نکال دیتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، وگرنہ اگر اللہ کا خوف ہو، خشیت الہی دل کے اندر ہو، خوف خدا دل کے اندر ہو، تو پھر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ نہیں نکالے گا، بلکہ رب تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے اوپر جو چیز فرض کی گئی اللہ کی طرف سے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ پھر پورے حکم اور اطاعت خداوندی کو اپناتے ہوئے وہ تمام کے تمام مال کی صحیح شریعت کے مطابق زکوٰۃ نکالے گا۔ اور پھر حج ہے، اگر صاحب استطاعت ہے اس پر حج ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبے کے موقع پر حج کے احکام بیان کرتے ہوئے حج کا حکم فرمایا، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہر ایک پر حج ضروری ہے، فرض ہے؟ حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ سوال کیا، اللہ کے نبی خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ سوال کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہاری پہلی یا دوسری مرتبہ پر ہاں کہہ دیتا تو پھر تم پر سب پر حج کرنا فرض اور واجب ہو جاتا، چونکہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ہمیشہ وہ سوال مجھ سے نہ پوچھو کہ جن کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہیں بتائے نہ جا رہے ہیں ان کے بارے میں تم سوال نہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پچھلی جو قومیں غرق ہوئی ہیں، پچھلی جو قومیں تباہ ہوئی ہیں، ان کا معاملہ بھی یہی تھا کہ وہ اپنے نبیوں سے بار بار سوال کیا کرتے تھے، بغیر کسی وجہ کے سوال کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے، اللہ نے فرمایا گائے کا صدقہ دو، گائے کو خیرات کرو، ذبح کرو۔ پھر بنی اسرائیل کے لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا وہ گائے کیسی ہو، رنگ کی کیسی ہو، کتنی موٹی ہو، کتنی فربی ہو، اور رنگ اس کا کیسا ہو، وہ کہاں سے ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تھا گائے ذبح کرو، گائے قربانی کرو یا گائے کو صدقہ کرو۔ اگر وہ کر دیتے اللہ کا حکم پورا ہو جاتا۔ جب وہ سوال کرتے گئے اور مزید مشقت میں پڑتے گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنا کچھ تمہیں شریعت سے پہنچا ہے تم میں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب یہ نہیں کہنا کہ نماز کے اندر 2 سجدے آئے کیوں آئے، 1 رکوع آیا کیوں آیا، نماز کے اندر ہاتھ اٹھانا کیوں ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے ہمیں جو حکم ملا ہے، جو طریقہ ہم نے سنا، جو ہمیں پہنچا ہم تک، قولی طور پر، فعلی طور پر حضور علیہ السلام کے کچھ قولی طور پر جو حضور علیہ السلام نے فرمان فرمائے، حکم فرمائے، صحابہ کرام نے سنے، پھر ان کو اپنے پاس جمع فرمایا۔ کچھ فعلی طور پر تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے وہ کام کیے، حکم نہیں فرمایا، وہ کام کیے، پھر صحابہ کرام نے ان کاموں کو دیکھا، پھر ان پر عمل کیا۔ تو وہ قولی تھے یا فعلی تھے، وہ ہمارے لیے حضور علیہ السلام کی حدیث اور سنت بن گئے، حضور علیہ السلام کی حدیث اور سنت بن گئے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر نکتے چینیاں کریں کہ یہ سنت کیوں ہے، یہ حدیث حضور علیہ السلام کی طرف سے فرمان کیوں ملا ہے، حضور علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا ہے، ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ پوچھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایسی ہیں کہ جن کی وجہ نہیں پوچھی جاتی، بس ہمیں طریقہ ملا ہے، ہمیں حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے۔ اب نماز کا حکم ہے، نماز ہے کھڑے کھڑے اگر پڑھی جاتی تو بھی اللہ کا حکم مل جاتا، ہم پڑھتے۔ اگر ہم 1 رکعت کے اندر نماز کو مکمل کر سکتے تھے، قرآن کو 1 رکعت کے اندر کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے کہ نہیں جی، حکم ملتا کہ مکمل کرنا ہے، ہم کرتے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز کا مکمل طریقہ سکھایا ہے۔ قرآن کے اندر نماز کی فرضیت کا حکم ہے کہ نماز تم پر فرض کی گئی ہے۔ قرآن پاک کے اندر کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ اتنی رکعتیں تم پر فرض ہیں، اتنی فجر میں پڑھنی ہے، اتنی ظہر میں، اتنی عصر میں، اتنی مغرب میں، اتنی عشاء میں۔ اگر وہ طریقہ ہمیں ملا ہے، اگر وہ ہمیں پڑھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا حکم ملا ہے تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ملا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم وہ حکم اور فرمان اللہ کے نبی علیہ السلام کا پورا کرو۔ اب دیکھیں حج ہے یا عمرہ ہے، حج اور عمرہ کس چیز کا نام ہے؟
اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ فرض کیوں قرار دیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو وہاں پر کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والا جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے، اگر اس نے کوئی ایسی گفتگو بیہودہ نہیں کی ہوتی، اگر اس نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ہوتا جو اسلام کے منافی ہے، تو سمجھ لے کہ وہ ایسے آ رہا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، حج اور عمرہ کرنے والا۔ لیکن یہ نہیں کرنا کہ حج کرنے کے بعد یا یہ کام کرنے کے بعد پھر ہم اپنے سارے کے سارے شریعت کی حدیں پار کر دیں، اس طرح نہیں کرنا، بلکہ شریعت کی حدوں کو پار نہیں کرنا۔ جو شریعت کے اندر حکم ہے اس کی پاسداری کرنی ہے، جو شریعت کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف سے بتایا ہوا، اللہ تعالیٰ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بتایا ہوا، اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب دیکھیں کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس حج اور عمرے پر جانے پر ہمیں کس چیز کا ثواب ملتا ہے، ہم وہ کون سے عمل کرتے ہیں؟ وہ ہیں اللہ کے پیارے نبیوں کے طریقوں پر عمل کرنا۔ اگر اللہ کے نبیوں کو حکم ملا کہ اس کعبے کا چکر لگانا ہے، طواف کرنا ہے، اب دیکھیں بنائے اول کعبہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المعمور پر کعبہ کو بنایا، فرشتوں کے لیے کہ فرشتے بیت المعمور کے اوپر کعبہ بنایا گیا، بیت المعمور پر حکم ملا فرشتوں کو کہ یہاں پر آ کر اس بیت المعمور کے ارد گرد تم چکر لگاؤ۔ جب چکر لگاتا ہوا زمین کے فرشتوں نے آسمان کے فرشتوں کو دیکھا، بیت المعمور کس جگہ پر ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے، ساتوں آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے جو ہے بیت المعمور ہے۔ جب زمین کے فرشتوں نے دیکھا کہ آسمان کے فرشتے بیت المعمور کا چکر لگا رہے ہیں، دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک و مولا، عرش والوں کے لیے تو نے بیت المعمور بنا دیا ہے، وہ اس جگہ پر تیری حمد بیان کرتے ہیں، وہ اس جگہ پر تیری پاکی بیان کرتے ہیں، وہ اس جگہ پر تیرے گھر کے چکر لگاتے ہیں، تو نے اجر عطا فرماتا ہے۔ مالک و مولا، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا گھر بنا دے کہ جس کا ہم چکر لگائیں، جس کے ارد گرد ہم بھی چکر لگا کر، جہاں پر ہم بھی اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، اور تو ہمیں اس کا اجر عطا فرما۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہی فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، کہ میں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے جو عبادت کی جگہ بنائی، جو مسلمانوں کے لیے چکر لگانے کی جگہ بنائی، جہاں پر اللہ کی حمد بیان کرنے کا حکم دیا، وہ سب سے پہلا گھر کائنات کے اندر، روئے زمین کے اندر سب سے پہلا کعبۃ اللہ کو بنایا، کعبۃ اللہ کو سب سے پہلا گھر بنایا۔